12 ربیع الاول مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گلیاں، بازار، عمارتیں سبز جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے جگمگا اٹھی۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، روحانی مناظر نے فضا کو معطر کر دیا۔ گھروں، مساجد اور شاہراہوں پر روشنیوں کی بہار، درود و سلام، نعت خوانی کی محافل اور جلوسوں کا اہتمام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو خراج عقیدت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور اسلام کے لیے جد و جہد موضوع گفتگو۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے مشعل بردار جلوس، نعت خوانی اور درود و سلام کی صدائیں، شہریوں کی بڑی تعداد میں مشعلیں اٹھا کر جلوس میں شرکت۔ جلوس جامعہ حزب الحناف سے شروع ہو کر ریگل چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ پی ایچ اے کی جانب سے شہر بھر میں شاندار چراغاں، دفاتر، شاہراہوں پر دلکش روشنیوں کا اہتمام۔ جیل روڈ، کرتبہ چوک، کلب چوک اور اسمبلی ہال چوک روشنیوں سے منور۔ کلاک ٹاور، لبرٹی چوک اور استنبول چوک دلکش مناظر پیش کرنے لگے۔ مین مارکیٹ، ولنشیا چوک اور اڈا پلاٹ سمیت ہر شہر بھر جگمگا اٹھا۔ 12 ربیع الاول کی ریلیوں اور جلوسوں کے سیکیورٹی کے لیے انتظامات مکمل۔ 2498 جلوسوں کے سیکیورٹی کے لیے 60,000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور بولے، پنجاب بھر میں تقریبات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ حساس شہروں میں سیف سٹی کیمروں کی مدد سے محافل اور ریلیوں کی مانیٹرنگ کی جائے۔ آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کریں۔ دشمن اگر جارحیت دکھائے گا تو مارا جائے گا۔ 6 ستمبر بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا دن، بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ آج یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو افواج پاکستان اور غیور عوام نے عیار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، دشمن کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملایا۔ پاکستانی قوم آج بھر عہد کرتی ہے کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ 1965 کی جنگ قومی تاریخ کا درخشاں باب، دشمن کو عبرتناک شکست اور شجاعت کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ 1965 کی 17 روزہ جنگ میں پاکستان نے 35 طیاروں کو فضا اور 43 کو زمین پر تباہ کیا۔ 32 بھارتی طیاروں کو طیارہ شکن گنوں نے نشانہ بنایا۔ مجموعی طور پر بھارت کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ جنگ ستمبر رات کی تاریکی میں پاکستان کے دل پر وار کا خواب دیکھنے والے دشمن کو افواج پاکستان نے دن میں تارے دکھا دیے۔ لاہور پر قبضے کا ناپاک ارادہ لیے آئے بھارت کو قوت ایمان سے لبریز۔ پاک فوج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ اپنی ہی سرحدوں کے پار شکست اور شرمندگی کی گہری کھائیوں میں جا گرا۔ جنگ ستمبر قربانی، عزم اور قومی غیرت کی وہ داستان ہے جو رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہے گی۔ 6 ستمبر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء سے تجدید عہد کا دن۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کی جرأت اور بہادری کو سلام۔ قوم کے بہادر سپوت نے شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ بزدل دشمن نے حملہ کیا تو اس کی راہ میں سیسا پلائے دیوار بن گئے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں، صوبائی دارالحکومت میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی، سیلاب متاثرین اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوگی۔ چاق و چوبند دستہ شاعر مشرق کو سلامی پیش کرے گا۔ تقریب میں اعلیٰ شخصیات شریک ہوں گی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران ایک بار پھر گرما گرمی پیپلز پارٹی کی رکن نرگس فیض ملک کی تنقید پر ایوان میں شور شرابہ۔ حکومتی اپوزیشن ارکان آمنے سامنے، جمہوریت، انتقام اور سیاسی روایات پر سخت جملوں کا تبادلہ۔ نرگس فیض ملک بولی، پی ٹی آئی دور میں فریال تالپور کو عید کی رات پابند سلاسل کیا گیا۔ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے تو آج تک بکری بھی قربان نہیں کروائی۔ حلیمہ خان پر انڈا پھینکنے کے واقعے پر اپوزیشن و حکومتی ارکان کی متفقہ مذمت، سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر واقعے کو نازیبا، افسوسناک اور غیر جمہوری قرار دیا۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے پولیس پر ملزمہ کو فرار کرانے کا الزام عائد کیا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا اظہار افسوس، کہا فیملی خواتین سے بدسلوکی کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ سمیع اللہ خان بولے، سیاسی رواداری کی جگہ ذاتی انتقام کا کلچر فروغ پا رہا ہے، ایوان کو یک زبان ہو کر واقعے کو غلط کہنا چاہیے۔
पंजाब असम्बली का इजलास पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत ने महकमा जंगलात, जंगली हयात और फिशरीज बारे सवालात के जवाब दिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत ने दरख्तों की कटाई को इंसानियत का कत्ल करार दिया। बोली, माहौलियाती तब्दीली से निपटना सबसे बड़ा चैलेंज है। जंगलात को बचाने में हुकूमत का साथ देना चाहिए। जमीन की तबाही किसी और ने नहीं बल्कि इंसानों ने की है। टिम्बर माफिया जंगलात की खूबसूरती में सबसे बड़ी रुकावट है। 24 साल बाद मुल्क में मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाल करने पर गौर। 18 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी कायम। कमेटी की सिफारिशात पर मजिस्ट्रेसी निज़ाम जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाने का इम्कान। पहला इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्के। 2001 के पुलिस ऑर्डर के तहत जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मजिस्ट्रेसी निज़ाम ख़त्म कर दिया था। सैलाब मुतासिरीन की बहाली कैसे मुमकिन होगी? वज़ीर आला पंजाब ने जाम पैकेज तलब कर लिया। मरीम नवाज की अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाल पैकेज के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। मुतासिरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। बोली, सैलाब मुतासिरीन की तक़व्वात पर पूरा उतरना मेरी ज़िम्मेदारी है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। नागहानी आफत से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद ज़रूरत है।